نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں فقیر طارق محمود القاسمی النقشبندی۔ ایسا ہے کہ ہمیں کوئی شوق نہیں ہے کہ ہم مطلب ہے کہ لوگوں کے اوپر پروگرامز کریں۔ انجینئر مرزا ہو گیا اور اس طریقے سے اور بہت سارے لونڈے لپاڑے آئے ہوئے ہیں۔ سب اصل میں یہ قرآن کی توہین کر رہے ہیں، یہ دین کی توہین کر رہے ہیں۔ میں آج جو پروگرام کر رہا ہوں یہ آپ کو پتہ لگ جائے گا جب میں اس کے اوپر میں بات کروں گا، لیکن یہ میں کیوں کرتا ہوں، ہم لوگ کیوں اس چیز کو کرتے ہیں، یہ میں آپ کو ایک حدیث تو ابھی سنا دیتا ہوں شروع میں نا، پھر درمیان میں چل کے میں آپ کو باقی بھی بتاتا ہوں۔ یہ قرآن مجید کی ایک آیت ہے، اس کے اوپر جو ہے نا، یہ آیت میں آپ کو بتا بھی دیتا ہوں۔ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قرآن مجید میں، جس کے اوپر کہ اس حدیث سے پھر ہم استدلال کرتے ہیں۔ وہ حدیث حضرت ابوبکر صدیق صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ یہ آیت ہے جو ابوبکر صدیق صاحب پہلے بتاتے ہیں، اس کے بعد جو ہے تو پھر وہ اپنی بات کرتے ہیں۔ آیت مبارک یہ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ حضرت ابوبکر صدیق صاحب فرماتے ہیں کہ یا ایھا الناس انکم تقرؤون ھذہ الآیہ، اے لوگو تم یہ آیت تلاوت کرتے ہو، یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے لوگو جو ایمان لائے ہو تم پر اپنی ذات پر توجہ دینا ضروری ہے، تم اپنی ذات کی حفاظت کرو، تم اپنی ذات کو جو ہے تو دیکھو کہ تم کوئی غلط کام تو نہیں کر رہے۔ یعنی یہ اس کا مفہوم ہے، لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، تو تمہیں کسی گمراہ کی گمراہی نقصان نہیں پہنچائے گی جبکہ تم ہدایت پر ہو۔ یہ آیت ہے قرآن مجید کی جو میں نے ترجمہ کر دیا۔ آگے کیا فرماتے ہیں وہ انی سمعت، حضرت ابوبکر صدیق صاحب فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بات سنی ہے، یقول فرماتے ہیں کہ ان الناس اذا رأوا الظالم فلم یأخذوا علی یدیہ اوشک ان یعمهم اللہ بعقاب من عنده، کہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی کہ جب لوگ ظالم کو دیکھیں کہ وہ ظلم کر رہا ہے اور وہ اس ظالم کا ہاتھ نہ پکڑیں، اس کو ظلم سے نہ روکیں، تو پھر کیا ہوگا؟ قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ عذاب عام کر دے اپنی طرف سے تمام لوگوں پر، یعنی جو گناہ گار ہیں یا نہیں ہیں، پوری امت پر عذاب آئے گا۔ ٹھیک ہے جی، ایک یہ حدیث ہو گئی۔ اب آپ دیکھ لیں کیا پوزیشن ہے۔ دوسری یہ سن لیں جی، دوسری حدیث جو ہے تو یہ سن لیں، عدی بن عدی فرماتے ہیں کہ میں نے سنا، ہمیں بیان کیا مولا لنا، ہمارے غلام نے، انہو سمع جدی، کہ اس نے میرے دادا سے یہ حدیث سنی تھی کہ وہ فرماتے تھے، میں نے سنا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ عذاب کو عام نہیں کرتا، یعنی عام لوگوں کو عذاب نہیں دیتا، بعمل خاصہ، کسی خاص آدمی کے گناہ کرنے سے یا کسی خاص گروہ کے گناہ کرنے سے، حتیٰ یروا المنکر، یہاں تک کہ وہ لوگ جو ہیں اس منکر کو، اس غلط کام کو دیکھیں، بین ظہرانہم، اپنے درمیان میں دیکھیں اس کو، وہم قادرون علی ان ینکروہ، اور وہ اس بات پر قادر ہوں کہ اس کام کو وہ روک سکیں، اس عمل کو وہ روک سکیں اور وہ اس کو نہ روکیں۔ تو جب وہ ایک ایسے عمل کو جو غلط ہے، جو ہو رہا ہے، اس کو روک سکیں اور اس کو نہ روکیں، وَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ، جب وہ یہ کام کریں، عَذَّبَ اللَّهُ عَامَّ وَالْخَاصَّ، تو اللہ تعالیٰ عام اور خاص دونوں کو جو ہے تو پھر عذاب دیتا ہے۔ یعنی ٹھیک ہے جی، دونوں کو عذاب دیتا ہے۔ اس کو بغوی نے روایت کیا ہے، رواہ البغوی فی شرح سنہ والمعالم، بغوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ عالم ہے، انہوں نے شرح سنہ کتاب ہے حدیث کی، اس میں بھی اس کو روایت کیا ہے، جو انہوں نے لکھی، اور معالم التنزیل یہ تفسیر ہے ان کی، اس میں بھی روایت کیا۔ جو پہلی باری تھی وہ اصحاب سنن اربعہ نے روایت کیا، ترمذی نے کہا ہے کہ یہ حدیث حسن ہے، اور اس کو ابن حبان نے بھی کہا ہے کہ یہ حدیث حسن ہے۔ یہ دو احادیث میں نے آپ کو سنائی تفسیر مظہری سے، ٹھیک جی، سورہ انفال کی آیت کے تحت یہ ذکر ہے۔ اب دیکھیں یہاں پر ایک لونڈو لپاڑوں کا گروہ آیا ہوا ہے، پہلے صرف انجینئر محمد علی مرزا تھا، اس کے بعد اور لوگ آ گئے، ان میں ایک جو ہے تو ساحل
نام کا ایک شخص بھی ہے، وہ بھی آیا ہوا ہے. یہ ایک گروہ ہے، اس کے ساتھ لونڈے لپاڑے بہت سارے ہیں. سب کیا لگے ہوئے ہیں؟ ترجمے سے قرآن پڑھو، ترجمے سے قرآن پڑھو. اس سے پہلے بھی میں آپ کو ایک بات بتا چکا ہوں. یہ تو آج میں نے یہ بات اس لیے کی کہ ہم یہ کیوں ویڈیوز بناتے ہیں. ہم کیوں جب اس کی کوئی غلط بات سنتے ہیں تو ویڈیوز بناتے ہیں؟ وجہ یہ کہ یہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد مبارک آیت بھی میں نے پڑھ کر سنائی، اور اس آیت کے مابین 2 احادیث آپ کو دی. اس میں بے شمار احادیث ہے، لیکن 2 احادیث میں نے آپ کو سنا دی. اس کو آپ غور سے سنیں اور پھر دیکھیں کہ کیا ہے. تو ہم پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ذمہ داری عائد ہوتی ہے. کچھ وہ لوگ ہیں جنہوں نے علم مدرسے میں حاصل کیا، 14 سال لگائے، 15 سال لگائے، بڑا چھوٹا دورہ ایک دفعہ نہیں 4 دفعہ کیا انہوں نے. پھر جہاں استاد ملتا ان کے پاؤں دبائے جا کر انہوں نے علم حاصل کیا، باہر نکلے، لوگوں کو سکھانا شروع کیا. ایک وہ گروہ ہے، یہ وہ گروہ ہے کہ جو حق پر ہے، اہل سنت والجماعت کا. میں باقی یہ اہل حدیث ان کی بات نہیں کر رہا، معتزلہ اور یہ وہ. ایک وہ گروہ ہے کہ جو یہ آیا ہوا ہے، ساحل ہو گیا، اور یہ ساتھ میں جو ہے تو آپ کے کیا ہے، یہ اپنا انجینئر محمد علی مرزا ہو گیا، اور اس طریقے کے اس کے لونڈے لپاڑے جو ہیں انجینئر مرزا کے جو ہیں بہت سارے لوگ ہیں. اب یہ کلپ سنیں ساحل کا، یہ پہلا کلپ ہے، یہ سنیں، میں اس پہ بات کرتا ہوں. یہ بھی میں مفروضہ توڑ دوں. یہ مولوی صاحب، مولوی کیوں میں بول رہا ہوں، یہ داڑھی والا بندہ بولے، فولوی یہ کہتے ہیں نا خود قرآن پڑھو گے گمراہ ہو جاؤ گے. آئے نا ذرا باہر، آئے نا دنیا سے، کنویں سے باہر آئے، آپ کو دکھاؤں. کینیڈا میں 35-40 ہزار جو کانورٹس کی ایگریگیشن کنونشن ہوتی ہے، جو کرسچن تھے پہلے مسلمان ہو گئے، خود گھروں میں قرآن پڑھ کے وہ گمراہ نہیں ہوئے، پاکستانی گمراہ ہو جاتا ہے. یہ واحد ملک ہے جو قرآن پڑھ کے گمراہ ہو جاتا ہے. کیا برکات ہے مولوی صاحب آپ کی. وہ بغیر کسی مولوی کے مسلمان ہو گئے، کرسچن تھے قرآن پڑھ کے، اور ہم قرآن پڑھ کے گمراہ ہو رہے ہیں. اب دیکھیں جس نے کیا کہا ہے. پہلے تو مولوی اس نے کہا نا، مولوی نام اس نے لیا، اس کے بعد کہا مولوی نے اس کو فولوی کہے. غالباً میرا اندازہ یہ ہے کہ فولوی کا مطلب یہ کہ پھول کے ساتھ اس نے یہ لگایا ہے، پھول کے ساتھ. حالانکہ یہ ساحل جو ہے نا شکل سے خود ایک نفسیاتی مریض لگتا ہے. آپ اس کے بولنے کا انداز دیکھیں، یہ کس طرح بول رہا ہے. ٹھیک ہے نا جی، آپ کو پتہ لگے گا کہ نفسیاتی مریض ہے. اور دوسرا سنیں، دوسری مزے کی بات سنیں. اس نے جو آگے ایک بات کہی ہے وہ سنیں. کہتے ہیں خود قرآن پڑھو گے گمراہ ہو جاؤ گے. یہ مولوی کہتا ہے، اس لیے اس کو فولوی کہہ رہا ہے. 35 یا 40 ہزار کنورٹس ہیں جو ہر سال کہتا ہے کینیڈا میں جمع ہوتے ہیں. کینیڈا میں جمع ہوتے ہیں 35-40 ہزار کنورٹ. اور وہاں پر کیا ہوتا ہے جی، وہ خود قرآن پڑھ کر مسلمان ہوئے. وہ خود قرآن پڑھ کر مسلمان ہوئے. وہ تو کافر نہیں ہوئے، وہ تو گمراہ نہیں ہوئے. یہ پاکستان یہ عجیب ملک ہے. وہ کرسچن تھے، قرآن کا ترجمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. اور یہ پاکستان ہے، یہاں پر جو قرآن پڑھتا ہے واحد ملک ہے، وہ گمراہ ہو جاتا ہے. اس کا میں پہلے جواب آپ کو دے دوں جو اس نے یہ بات کی ہے. دیکھیں جو وہاں پر کنورٹ مسلمان ہوئے ہیں نا، ان کو چیک کرنے والا ساحل جیسا آدمی ہے، یا کوئی عام آدمی ہے، کوئی عالم نہیں ہے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں، وہ کنورٹس ترجمہ پڑھ کے تو مسلمان ہو گئے ہیں، کیونکہ قرآن میں حلال حرام کا ذکر ہے. قرآن ایک جو ہے تو عقیدے پر بات کرتا ہے، قرآن آخرت کی بات کرتا ہے، اور قرآن ٹچ کرتا ہے انسان کو. قرآن ٹچ کرتا ہے انسان کو، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن جب بات آئے گی الرحمن علی العرش استویٰ، اس آیت کا کیا ترجمہ کیا ہوگا وہابیوں نے کہ اللہ عرش پر بیٹھا ہے، نہ 4 انچ ادھر نہ 4 انچ ادھر، اور عرش اللہ کے بوجھ سے چر چر کرتا ہے. یہ اہل حدیث کا ترجمہ ہے. اہل حدیث ابن تیمیہ اللہ تعالیٰ کو جسم کے طور پر مانتا ہے، اور جس طرح میں کرسی میں بیٹھا ہوا ہوں اس طریقے سے کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں، نعوذ باللہ عرش پر. اور پھر دوسری حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے 7ویں آسمان سے نزول فرماتا ہے پہلے آسمان پر، اور آ کر جو ہے تو لوگوں سے کہتا ہے رات کو ہے کوئی جو مجھ سے دعا کرے میں سنوں. تو اس نزول کو وہ امتداد کہتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے عرش چھوڑتا ہے، اور نہ وہ پہلے آسمان پر بھی آ جاتا ہے اور عرش پر بھی ہوتا ہے، اور یہ جو ہے تو امتداد. نعوذ باللہ من ذالک، اللہ تعالیٰ اس عقیدے سے محفوظ رکھے. بھائی یہ ترجمہ تو سارا تمہارا کیا ہوا ہے. اور وہاں پر ایک عورت ہے جی، ان لوگوں نے اتنا دین بگاڑا ہے، یہ ساحل نے، انجینئر محمد علی مرزا نے، اور اس کی طرح اور لوٹے لپاڑے جو آئے ہوئے ہیں. پتہ ہے کیا، ادھر ایک عورت ہے انگلینڈ میں، ادھر ایک پارک ہے، اس کا نام ہے ہائیڈ پارک. اس پارک کے اندر ہر اتوار کو ایک عجیب و غریب تماشا لگتا ہے.
جس میں عیسائی اللہ کریم کی بے ادبی کر رہے ہوتے ہیں اور نبی علیہ السلام کو لٹرلی گالیاں دے رہے ہوتے ہیں، صرف ان لوگوں کی وجہ سے کہ وہاں پر جماعت اسلامی والے ہیں اور وہاں پر دیوبند والے ہیں اور وہاں پر جو ہے کون ہے، یہ ساحل جیسے لوگ اور یہ انجینئر محمد علی مرزا جیسے لوگ، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ شرک ہے۔ جب انہوں نے یہ بات کر دی، وہ خاتون نامی عورت نکل آئی، وہ کہتی ہے یو آر ورشپنگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور اتحیات کا ذکر کرتی ہے، کہتی ہے کہ تم یہ کیا کر رہے ہو، اتحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکہ ایہا النبی، ایہا النبی کا مطلب ہے یا ایہا النبی، اے اللہ کے نبی، اور خطاب کا صیغہ ہے السلام علیکہ، آپ پر سلامتی ہو، کہ تم تو عبادت کر رہے ہو نماز میں یا رسول اللہ کہہ کر، یا نبی اللہ کہہ کر، کیونکہ ان وہابیوں نے، ان اہل حدیث نے، ان جماعت اسلامی والوں نے، مودودی کے گروپ نے وہاں پر یہ بات کہہ کر کہ یہ تو شرک ہے اور یہ تو بدعت ہے اور یہ وہ انہوں نے پکڑ لیا خاتون نے، ان کے پاس جواب نہیں ہے، کیونکہ ہم پڑھتے ہیں نا یہ، تو جب یا رسول اللہ کہہ رہے شرک ہے تو بدتری کیوں نہ شرک ہے، انہوں نے پکڑ لیا۔ اب سائنس صاحب دم دبا کے یہاں پھر رہے ہیں، انجینئر محمد علی مرزا کی دم بھی پھنسی ہوئی ہے، سب کی دم مودودیوں پہ دم پھنسی ہوئی ہے۔ ادھر دو اہل سنت والجماعت آئے، انہوں نے کہتے ہیں نہیں نبی علیہ السلام مر گئے ہیں، نبی، وہ اس کا جواب دے رہے تھے۔ اس کا جواب ہمارے پاس ہے، کسی وقت میں اس پہ ویڈیو بنا کر آپ کو اس کا جواب دوں گا۔ اب یہ ذرا اس کا تو میں نے آپ کو دے دیا نا، اب اس کو میں دوسرا جواب، دوسرا یہ کلپ سنیں اس کا، پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جہالت کتنی عظیم الشان مرحلے میں داخل ہو گئی ہے اس ساحل کے پاس۔ اللہ نے اس کا خود جواب دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے آیت اسی اعتراض کی آیت نکالی ہوئی کہ تم پہ میں اگر کوئی فرشتہ آتا رہا تو تم کہتے ہیں ہمیں تو یہ بات نہیں سمجھ آتی، ہم جیسا کوئی ہو تو ہم سمجھیں، اور سمجھیں اس بات کو۔ اور اپنے آپ کو جب بھی یہ مولوی بولے نا کہ نبی علیہ السلام نے بھی تو قرآن سمجھایا، تو آپ اس سے پوچھیے آپ نبی ہیں، نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں آپ؟ نبی علیہ السلام کے لیے جو چیز تخصیص میں آئی ہے وہ زبردستی مولوی صاحب کو کیوں انہیریٹنس میں مل رہی ہے؟ اب یہ کیا کہتا ہے، پھر کسی نے ادھر سے سوال کیا، اس پر سوال کرنے والے بھی ان کے اپنے بندے ہوتے ہیں، یہ بڑا زبردست طریقہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ سوال کیا کیا اس نے کہ جی وہ یہ مولوی تو یہ بھی کہتے ہیں، یہ کیا کہتے ہیں کہ اس نے اسی کے اندر کرتے ہوئے آگے یہ بات بھی کہی کہ یہ جو ہے نا کیا کہتے ہیں، جب یہ بولے نا آپ کو یہ کہ نبی علیہ السلام نے بھی تو قرآن سمجھایا تھا، تو آپ ان کو کہہ کہ نبی علیہ السلام مبارک نے جو کلام سمجھایا تھا وہ تو نبی تھے، اور نبی علیہ السلام مبارک کی یہ تخصیص ہے، یہ ان کی خاصیت ہے، خصوصیت ہے کہ وہ قرآن سمجھائیں گے کہ وہ نبی ہیں۔ تو کیا تم نبوت کا دعویٰ کر رہے ہو اپنے اس پر؟ یعنی تم اپنے آپ کو نبی کہہ رہے ہو، تم اپنے آپ کو نبی سمجھتے ہو کہ تم قرآن سکھاؤ گے، لوگوں کو سمجھاؤ گے؟ نہیں، تم خود قرآن ترجمے سے پڑھو اور سیکھو۔ او نبی، تم نبی نہ بنو، تم نبی نہیں ہو۔ لعنت اللہ علی الکاذبین، اور لعنت ہو اللہ پاک کریم کی ان جیسے احمق اور گدھوں پر۔ اور وہ کہتے ہیں اور زبردستی کوئی مولوی جو نبی علیہ السلام کی خصوصیت ہے اس کو نیریٹو کے طور پر اپنے لیے اس چیز کو استعمال نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے جی۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ اس نے کون سی بکواس کی ہے؟ یہ حدیث سنیں ذرا، میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں اور پھر پروگرام کو وائنڈ اپ کرتے ہیں۔ حدیث شریف یہ ہے، میں پوری اس کی سند بتا رہا ہوں۔ حدیث کا نمبر ہے 3810، 3810، and it has been narrated by ترمذی، امام ترمذی رحمہ اللہ۔ میں نے کہا تھوڑا سا بتا دوں سائل کو پتہ لگ جائے کہ ہم پڑھے لکھے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، تیرے یہ فولوی ٹولوی میں نکالوں گا، ٹلے تیرے ساتھ میں دیکھتا ہوں، تجھے میں سیٹ کر کے رکھ دوں گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو نے جو بکواس کی ہے اللہ تعالیٰ معاف کرے، نبوت کی بات ہے۔ سنیں جی نبی علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں۔ حدثنا حناد حدثنا ابو معاویہ عن الاعمش عن شقیق بن سلمہ عن مسروق عن عبد اللہ بن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خذوا القرآن من اربعۃ من ابن مسعود وابی بن کعب ومعاذ بن جبل وسالم مولا ابی حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہم قال هذا حسن صحیح۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حدیث میں نے بتائی نا، روایت کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن مجید 4 لوگوں سے سیکھو، ابن مسعود سے،
ابی بن کعب سے، معاذ بن جبل سے، اور سالم مولا ابی حذیفہ سے رضی اللہ تعالی عنہم۔ امام ترمذی فرماتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ ٹھیک ہے جی، کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کا درس دے رہے ہیں کہ لوگوں کو نبی بنا رہے ہیں؟ یہ سائل نے کہا، کیا کہا ہے جی کہ کیا تم نبی ہو؟ وہ تو نبی تھے، ان کی خصوصیت تھی۔ تبلیغ کرنا، قرآن سکھانا، قرآن سیکھنا نبی کی خصوصیت نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عموم میں شامل ہے۔ خصوصیت نبی علیہ السلام کی نبوت ہے، نبوت نبی علیہ السلام کے ساتھ خاص ہے۔ تعلیم دینا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص نہیں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے تو تعلیم دیں گے، اگر کوئی نبی ہوگا تو وہ تعلیم نہیں دے گا، نہیں، بلکہ یہ ٹرانسفر ہو رہی ہے سینہ بسینہ۔ نبی علیہ السلام نے استاد تیار کیے، معلم تیار فرمائے، انہوں کو پھر فرمایا کہ ان سے سیکھو، انہوں نے اور معلم تیار فرمائے، انہوں نے اور معلم تیار فرمائے۔ اس طریقے سے تعلیم عموم میں داخل ہوئی اور نبوت خصوص میں داخل ہوئی۔ کیوں کہ ان میں سے کسی شخص نے، یہ 4 نام جو میں نے لیے، ان میں سے کسی نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا کہ ہم نبی ہیں۔ اور کیوں کہ جو یہ سائل کہہ رہا ہے، یہ سائل جو کہہ رہا ہے کہ یہ تو تم نبی ہو، تم نبوت کا دعویٰ کر رہے ہو، اس کی شکل دیکھیے آپ پہلے جی، یہ کس طریقے سے نفسیاتی مریض لگ رہا ہے بولتے ہوئے، اور اس کی آپ ذرا کرتوت دیکھیں، یہ بول کیا رہا ہے اور یہ کیا رہا ہے۔ اور وہ لوگ جنہوں نے قرآن خود پڑھا ہے، وہ خود پڑھ کر اللہ کی صفات کے اندر ملحدین ہو گئے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کو جسم ماننے لگی ہیں، کیونکہ جو انگریزوں کا قرآن، وہاں پر جو قرآن ہے نا یورپ میں، وہ اس کی میجورٹی وہ ہے جو وہاں سے ٹرانسلیٹ ہو کر آئی ہے، اور جس میں تمام کے تمام عقائد جو ہیں اہل حدیث کے معتزلہ کے عقائد ہیں، کیونکہ ابن تیمیہ معتزلہ کو فالو کیا کرتا تھا۔ میرے پاس یہاں پر بکس پڑھی ہوئی ہیں معتزلہ کی، ان کے جو عقائد ہیں وہ ان کے عقائد ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے اس بات سے۔ اس نے جو کام کیا، آپ کو میں نے اس کے دونوں کلپ سنائے، اور اس کے بعد یہ بات میں نے آپ تک پہنچا دی۔ اس بات کو بہت غور سے دیکھیں، بہت غور سے سنیں۔ میں نے کیوں ویڈیو بناتا ہوں، ان لوگوں کو میں کیوں مخاطب کرتا ہوں؟ میں نے قرآن مجید کی آیت سے، یعنی سورہ انفال سے میں نے آپ کو وہ بھی سنا دیا، وہ جگہ بھی میں نے آپ کو بتا دی۔ ٹھیک ہے جی، میں انشاءاللہ وہ اندر اس کا حوالہ بھی دے دوں گا۔ اب کہنے کی بات یہ ہے کہ ہم اس لیے کرتے ہیں یہ، اور آپ لوگوں پر بھی فرض ہے کہ اس پروگرام کو دیکھ کر سیکھیں اور پھر آگے چل کے ان لوگوں کو روکیں، ورنہ ہم پر عذاب آ جائے گا۔ کیونکہ یہ لوگ انجینئر محمد علی مرزا، ساحل اینڈ کمپنی، اور جتنے لونڈے لپاڑے ہیں اور جتنے ان کے فالوورز ہیں، یہ ان کا ہاتھ آپ آج روکیں، ورنہ اللہ کل آپ کو پکڑے گا اور کہے گا انہوں نے میرے نبی کے دین کو بدلا، تم کیا کر رہے تھے؟ ہم نے وہ فرض ادا کر دیا، آپ اپنے حد پر فرض ادا کریں، اس کو سیکھیں۔ جب کوئی ملے دلائل کے طور پر یہ حدیث پیش کریں اور یہ دلائل دیں جو میں نے اس حدیث کی تشریح کر کے کی ہے۔ آخر میں آپ سے بس یہی گزارش ہے کہ جنہوں نے چینل سبسکرائب کیا ان کا بہت شکریہ، اور جنہوں نے نہیں کیا وہ اس کو کر لیں، اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ دین کی سچی باتیں آپ تک پہنچتی رہیں، اور یہ جو گمراہ فرقے اور جو گمراہ لوگ آئے ہوئے ہیں ان کی بھی ہم آپ کو خبریں دیتے رہیں انشاءاللہ تعالی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔